اگر یہ دین انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو قرآن میں یہ آیت کبھی نہیں آتی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا۔ مکہ کی دوپہر تھی، گرمی سخت تھی، کعبہ کے سائے چھوٹے ہو چکے تھے۔ قریش کے بڑے سردار ایک دائرے میں بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر غور تھا، آنکھوں میں ضد تھی، اور ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز نرم تھی لیکن الفاظ اچھے تھے، سچے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ آج شاید کوئی اور کسی کا دل کھل جائے۔ اسی لمحے گلی کے کونے سے ایک آہٹ سنائی دی، آہستہ اور لڑکڑاتی ہوئی۔ ایک اندھا آدمی لاٹھی ٹٹولتا ہوا قریب آ رہا تھا، عبداللہ بن ام مکتوم۔ وہ نابینا تھے مگر دل میں ایک آگ تھی۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اللہ کی بات سکھا دیجیے۔ آواز میں ضد نہیں تھی، بس تڑپ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ بس چند لمحے اور مل جائیں۔ یہ سردار اگر مان گئے تو کتنے ہی دل بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمحے کے لیے چہرہ دوسری ہو گیا۔ نہ ڈانٹ پڑی، نہ جھڑک، اور نہ ہی بے ادبی، بس ایک لمحہ۔ اور اسی ایک لمحے میں فضا بدل گئی، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے مکہ کی گرم ہوا سانس روک لے، اور پھر آسمان خاموش نہ رہ سکا اور وہی نازل ہوئی۔ لفظ سخت نہیں تھے مگر وزن باری تھا۔ ترجمہ یہ کسی اور کے لیے نہیں تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ سوچو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے داغ تھی، جس کے دشمن بھی امانت دار تھے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فوراً روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اندھے کی تڑپ کسی سردار کی طاقت سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس دن کے بعد جب عبداللہ آتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی اور کہتے، خوش آمدید اس شخص کو جس پر میرے رب نے مجھے ٹوکا تھا۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ محبت تھی۔ مدینہ میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر چھوڑتے تو اسی اندھی صحابی کو اپنا نائب بنا جاتے، جو کبھی نظر انداز ہوا تھا اب ذمہ دار تھا۔ ایک طرف آنکھوں والے سردار جو سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے رہے، اور دوسری طرف ایک اندھا آدمی جس نے اللہ کو پا لیا۔